نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو روزہ بین الاقوامی رحمۃ للعالمین کانفرنس، آج اس کانفرنس کا دوسرا روز ہے۔ میں ہوں تصور زمان بابر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج یوم ولادت ہے۔ آپ آئے تو دنیا میں روشنی پھیلی، وگرنہ وقف تھا ہر گوشہ تیرگی کے لیے۔ خواتین و حضرات، اس پہلے سیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس کی صدارت فرما رہے ہیں ایک ایسے نابغہ روزگار عالم دین کہ جو تمام مکاتب فکر میں یکساں قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جید عالم دین ہیں اور وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر ہیں، جناب پیر ڈاکٹر محمد نور الحق قادری صاحب، جو کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ ان کی آمد پر شکر گزار ہیں وزارت مذہبی امور کی جانب سے، خاص طور پہ تمام علماء کرام کا، مشائخ عظام کا، خواتین و حضرات، بچے، ہمارے محترم جناب گوہر ایوب صاحب تشریف فرما ہیں، وفاقی وزیر پانی و بجلی جناب قبلہ ایاز صاحب، جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، ایک جید عالم دین ہے۔ تمام علماء کرام کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ ہماری آج کی یہ آمد، ہماری یہ شرکت، ہماری یہ ملاقات نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کے امتی ہیں۔ درود و سلام کے نذرانے اس فخر موجودات کے حضور جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بلدیے درجات کی تہنیتیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خدمت اقدس میں، جن کے طفیل الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور بابرکت نام سے، جو قادر علی الاطلاق ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ملک ممتاز قاری جناب محمد عطاء الرحمن عابد سے میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور بابرکت نام سے دو روزہ بین الاقوامی رحمت للعالمین کانفرنس کے پہلے سیشن کا آغاز کریں۔ جناب قاری محمد عطاء الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا
يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو. جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، زبردست اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے. یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عملی صورت ہے. یہ حکایت ہے کوئی اور نہ کوئی افسانہ، سنگ باروں پہ تیرا ابر دعا برسانا. یہ حکایت ہے کوئی اور نہ کوئی افسانہ، سنگ باروں پہ تیرا ابر دعا برسانا. بوند ایک مانگنا اور 7 سمندر پانا، بوند ایک مانگنا اور 7 سمندر پانا. تیرے معیار سخاوت کی نہیں کوئی نظیر، بوند ایک مانگنا اور 7 سمندر پانا. شعر سنیے گا کہ تیری امت کو ملی عظمت دائم کی نوید، تیری امت کو ملی عظمت دائم کی نوید. یوں تو قوموں کا لگا رہتا ہے آنا جانا، یوں تو قوموں کا لگا رہتا ہے آنا جانا. خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب محمد سرور نقشبندی. ہوا جلوہ گر آفتاب رسالت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا. ہوا جلوہ گر آفتاب رسالت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا.
مٹی دہر سے کفر و باطل کی ظلمت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا، بہشت بری کے کھلے باب سارے، فلک سے ملائک بھی سلامی کو اترے، بہشت بری کے کھلے باب سارے، فلک سے ملائک بھی سلامی کو اترے، ہوئی سرور انبیاء کی ولادت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا، ہوئی سرور انبیاء کی ولادت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا، اجالا صداقت محبت وفا کا کراتا کراں سارے عالم میں پھیلا، کراتا کراں سارے عالم میں پھیلا، ہوئی جب نمودار صبح ولادت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا، ہوئی سرور انبیاء کی ولادت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا، جو پھوٹی کرن خانہ آمنہ سے، زمانہ چمک اٹھا اس کی ضیاء سے، ملی نوع انسان کو راہ ہدایت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا، ہوا جلوہ گر آفتاب رسالت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا، ہوئی سرور انبیاء کی ولادت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
वसल्लम। सुभान अल्लाह। ये थे जनाब मोहम्मद सरवर नक्शबंदी हदिया नात बहुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी में मराकश से तशरीफ़ लाए हैं जनाब प्रोफेसर शेख मेहदी। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा या शेख, और तशरीफ़ लाइए स्टेज पर। और इनके साथ तशरीफ़ लाएंगे जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुनीर, जो कि इनकी गुफ्तगू, इनके कलाम को हम तक पहुँचाएँगे उर्दू ज़ुबान में। उनसे भी इल्तमास है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ख़वातीन हज़रात, 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मौजू ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। ख़वातीन हज़रात, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही कोई शक व शुबा कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। जिस तरह एक मुसलमान का अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद किसी रसूल, किसी पैगंबर, किसी नबी ने नहीं आना। और अब हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम, जो कि रुश्द व हिदायत का सरचश्मा है, चहार सू फैलाते हैं। मैं आगाज़ में दावत कलाम दूंगा। जनाब शेख मेहदी, जो कि मराकश से तशरीफ़ लाए हैं, अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। जनाब शेख मेहदी। الحمد لله الذي لم يستفتح بأفضل من اسمه كلام، ولم يستنجح بأحسن من صنعه مرام، مانح الأعلاق وفاتح الأغلاق وقاسم الأرزاق وجاعل العلماء أعلى الناس مرتبة بعد الأنبياء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سليل أكرم نبعة وقريع أشرف بقعة، النبي المختار المقتعد ذروة الكمال والفخار، المنتسب لأطيب عرق وأكرم نجار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، بدور المحافل وصدور الجحافل، ومن اقتفى أثرهم بإحسان وفضل إلى تلكم الدار. وبعد، معاشر الأبرار المستمعين الأخيار، معالي السيد الوزير، أجدني دهشا وأنا أقف بين أيديكم في حفل أحسبه يجلي لنا قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا حفل أذن فيه الله سبحانه وتعالى أن يقوم إلى أن تقوم الساعة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الذي أخبرنا أن من أسمائه نبي الرحمة، علمنا أن نشكر الناس ابتداء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالشكر موصول لكم سيدي الوزير مني على لسان الزاوية البصيرية، مخبرا
بشكر ساداتنا شيوخ الزاوية على حرصكم على إقامة هذا الحفل وحرصكم على الدعوة أنتم ومن إلى جنبكم من رجالكم. أما موضوع هذا الحفل الذي هو ختم النبوة رحمة للعالمين، فإني أحب أن أذكر فيه أمرين اثنين. الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته بدأت مذ خلق الله الأرض، وفعلت مذ نزل عليه الوحي، فرحمته هي تعليم الخلق، والتي بدأت بقول ربنا سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان تعليمه مخرجا للناس من الضلالة. وقد تلا القارئ علينا قول ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا حصرنا الرحمة في المأكل والمشرب والملبس وقلنا رحمته صلى الله عليه وسلم باليتيم والأرملة، فهذا تقزيم للرحمة وإقصار وتحجيم لها. لكن إذا نحن عرفنا أن كل واحد من الجالسين يشتام عبق الرحمة المحمدية، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم أن وفقكم لإنشاء هذا الملتقى وإنشاء هذا المحفل العظيم لتعليم الناس قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني فإني أشير إلى الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية كلها في مشارق الأرض ومغاربها. أزمتنا لا تنحصر في الماديات، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم أمر الأمة على الماديات، إنما أزمتنا في معرفة الله وفي معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودورنا، رسالتنا، مسؤوليتنا التي سطرت في عنوان ملتقاكم العظيم تكمن في تعريف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم اطلعتم على ذلك المصنف العظيم، الكتاب الذي اشتهر في المشرق والمغرب، كتاب الإمام القاضي عياض دفين مراكش، المسمى الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فدورنا في التعريف بحقوق المصطفى، هل يعرف أبناؤنا ممن نرى وهم جالسون معنا، هل يعرفون شمائل محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاقه العظيمة؟ هل يعرف المسلمون أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يعرف غير المسلمين هذه الحقائق؟ هل يعرف الناس دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي رد عين قتادة إلى محلها رحمة منه صلى الله عليه وسلم، الذي نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يعرف الناس
خصائص محمد صلى الله عليه وسلم الذي خصه ربنا جل وعلا بأمر كما خص به الأنبياء، فزاد خصائصه خصيصة انماز بها عن سائر الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة دعا بها في الدنيا، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وأحب أن أسطر عليها حتى يترجمها السيد حفظه الله. ثم هل نعرف ما يستوجبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق؟ إذا كنا نؤمن بأن محبة رسول الله واجبة، فإن تحقيق أسباب هذه المحبة أوجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أسباب محبته الصلاة عليه التي هي رحمة لنا، والتي تقضى بها حوائج جميعنا، والتي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية في أن تكون وقاء ووجاء وغطاء وحماء لهذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال له: أجعل لك الربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الثلثان، أجعل لك الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. ثم قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما فيه حل لأزمتنا وإخراج لأمتنا من غمتها. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهذه نبذة عما أريد أن أقوله في باب التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مسؤوليتنا جميعا. فكما نحرص وتحرص الدولة كل دولة على حماية حدودها الجغرافية، فإننا ينبغي أن نسعى للحرص على حدود هويتنا الإسلامية. وحراسة حدودنا الإسلامية تكون بالتعريف بمحمد صلى الله عليه وسلم في مدارسنا العتيقة، في مساجدنا، في مؤسساتنا بمختلف صنوفها وألوانها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيدي. हम्दो सना और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ाते सतूदा सिफ़ात पर अनगिनत बेशुमार दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला शाह आली नसब ख़त्मुल अंबिया ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इस कायनात रंगोबू का हर ज़र्रा आपकी ज़ात पाक पर दरूद पाक भेज रहा है। और ये दरूद पाक आपके सहाबा किराम अहले बैत अतहार और सूफिया औलिया किराम और जितने भी अहले ईमान हैं सब के लिए है। मैं इब्तिदा में अपने आप को हैरत में महसूस कर रहा हूँ, बिलखुसूस इस मजलिस में, जिस मजलिस में उलमा मशाइख तशरीफ़ फरमा हैं, बिलखुसूस वज़ारत मज़हबी अमूर और वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर
پیرزادہ ڈاکٹر نور الحق قادری حفظہ اللہ تعالی، اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس علمی اور روحانی محفل میں میرا آنا یہ میرے لیے سعادت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفل میرے لیے بخشش کا باعث بھی ہوگی، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، اور یہ حکم ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی جتنا درود پاک بھیج سکتے ہو بھیجتے رہو۔ یہ حکم عام ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ میں کسی زمانے کی قید نہیں ہوتی، اس میں سارے زمانے شامل ہیں، اور یہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ ماضی میں بھی درود و پاک کی محفلیں سجتی رہیں، حال میں بھی ہیں اور مستقبل میں ہوتی رہیں گی۔ ایک بڑی اہم بات اس جانب توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ امام ترمذی کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے شیخ کریم اور اپنی خانقاہ بصیریہ کی جانب سے وزارت مذہبی امور کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے اس انٹرنیشنل کانفرنس میں آنے کا موقع عطا کیا۔ ختم نبوت کے حوالے سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی پاک ہیں کہ جن کی رحمت سے اس کائنات رنگ و بو کا ظہور ہوا۔ آپ کی رحمت سے علم کی ابتدا ہوئی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، وہ رب جس نے پیدا کیا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بھی رحمت ہے، آپ کا اخلاق بھی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خود علم عطا کیا، گویا کہ آپ انسان کامل ہیں۔ ارشاد باری ہے، وہی ذات ہے جس نے امیین میں اپنا برگزیدہ رسول بھیجا، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ آپ کی رحمت اور آپ کا اخلاق صرف لوگوں کے لیے نہ تھا، بلکہ لوگوں میں وہ جو دکھ زدہ تھے، یتیم تھے، بالخصوص بیوائیں، وہ لوگ جو غموں سے دو چار تھے، آپ کی رحمت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اور شاید یہ کانفرنس اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو نظر انداز کیے جاتے ہیں، ہم اس کانفرنس میں اس طرف بھی توجہ کریں کہ جن کو کوئی نہیں پوچھتا، آج اس محفل میں عہد کر کے اٹھیں کہ ہم انہیں پوچھیں گے اور ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ یہ کانفرنس یتیموں، بیواؤں اور دکھی لوگوں کا سہارا بنے گی۔ دوسری چیز وہ عظمت ہے جس کی جانب میں نے ابتدا میں اشارہ کیا۔ امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والتسلیم کے پاس یہ عظمت ہمیشہ سے رہی ہے، اور یہ ہمارا طرح امتیاز ہے کہ ہم عالم مادیت میں بھی عظمت کے عروج پر تھے اور عالم روحانیت میں بھی ہمارا کوئی ثانی نہ تھا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ عظمتیں ہمیں کیسے مل گئیں؟ یہ عظمت ہمیں اس لیے ملی کہ ہم نے کوشش کی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل ہو۔ میں مراکش سے ہوں۔ مراکش میں امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار اقدس مرجع خلائق عام ہے۔ آپ نے ایک شرح آفاق کتاب لکھی جس کا نام الشفاء بتعریفی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کتاب میں آپ نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکارے جمیل کیے، آپ کے اخلاق طیبہ کی بات کی، اخلاق کے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس میں ایسے پھول پیش کیے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے مشام جاں کو معطر بھی کر سکتے ہیں، اور ایسی چیزیں بیان کی کہ جس سے ہم اپنی زندگی کی نوک پلک کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو یہ سارے اخلاق کیا غیر مسلم بھی جانتے ہیں؟ کیا آپ کا حسن کردار ہم اس قابل ہیں کہ ہم غیر مسلموں تک اور دیگر مذاہب کے لوگوں تک پہنچا سکیں، جو کہ امام قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اور پھر معجزات بھی ہیں، ایسے معجزات کہ آپ کی انگلیوں سے چشموں کا پھوٹنا اور خشک لکڑیوں میں جان کا پڑ جانا، یہ وہ معجزات ہیں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عالم انسانیت کے لیے ہی رحمت نہ تھے، بلکہ جتنے بھی جہاں ہیں آپ سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ میں اس جانب بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ ہر نبی کی ایک دعوت ہے جو اپنی زندگی میں وہ دعوت دیتا آیا۔ جو بھی رسول آئے انہوں نے اپنی قوم اور اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق ایک دعوت دی اور اپنے قوم کے ہر فرد تک اس دعوت کو پہنچایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت یہ شفاعت مصطفیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کو اختیار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اس سے بڑی اور کیا رحمت ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمیشہ شفاعت کا خیال آپ کے دل میں رہتا ہے۔ اور میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت واجب ہے، اور محبت کے لیے اسباب ہوا کرتے ہیں، اور اسباب محبت میں سب سے بڑا سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا بھیجنا ہے، کیونکہ درود و سلام کے بھیجنے سے رحمت آتی ہے، اور رحمت آنے سے کائنات کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا حصہ آپ کی ذات پر درود پاک بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ عرض کی کیا 1/4 حصہ؟ فرمایا جتنا تم چاہو۔ آدھا حصہ؟ جتنا تم چاہو۔ 2/3 حصہ؟ جتنا تم چاہو۔ آخر میں عرض کی صحابی رسول نے، میں مکمل اوقات میں آپ کی ذات بابرکات پر ہمیشہ درود و سلام کے نغمے بھیجتا رہوں گا۔ تب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے گناہوں کے لیے کافی ہے، اور اس سے تمہارے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ حکومتیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کیا کرتی ہیں، اسی طرح جو حکومت اپنے لوگوں کی، اپنی سرحد کی اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ حکومت کامیاب ہو جاتی ہے۔ بالخصوص ایسی قومیں جو اپنی شناخت کو برقرار رکھتی ہیں اور اس شناخت کی وجہ سے وہ دنیا میں ترقی پاتی ہیں۔ میں اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، ہماری شناخت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آنے والے دنوں میں ہم اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت اس رحمت بھرے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ بے شکریہ جناب ڈاکٹر حافظ محمد منیر، جو کہ ہمارے مہمان مراکش سے تشریف لائے شیخ مہدی کی گفتگو کا شعور ہمیں عطا کر رہے تھے۔ آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ اور الحمدللہ ہماری یہ بین الاقوامی رحمۃ للعالمین کانفرنس اتحاد بین المسلمین کی عملی صورت ہے۔ سعودی عرب، ایران، مراکش، مصر، افغانستان، عراق، بہت سے اسلامی ممالک کے مندوبین یہاں پر شریک ہیں، تشریف لائے ہیں، اپنے ارشادات عالیہ سے انہوں نے نوازا ہے۔ اور یہ اکٹھ، یہ محبت، یہ قربتیں دیکھ کر بے ساختہ لبوں پر یہ شعر بھرتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے،
نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشخر، اور انشاءاللہ ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ خواتین و حضرات، اور اب میں ایک ایسے عالم دین کو دعوت خطاب دوں گا جن کے بارے میں بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ قادر الکلام عالم دین ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، تشریف لائیں گے جناب مولانا محمد طاہر اشرفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام، وزیر سے زیادہ فقیر، کیونکہ میں تو انہیں فقیر کی نسبت سے جانتا ہوں، اور وزارتیں فقیروں کی غلام ہوا کرتی ہیں، فقیر وزارتوں کے غلام نہیں ہوا کرتے۔ میرے بھائی حضرت پیر صاحب، محترم سیکرٹری صاحب اور علماء اور مشائخ، آپ کے سامنے میں کیا گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن حقیقتاً یہاں آیا اس لیے ہوں کہ جب آقا علیہ السلام کے سامنے قیامت کے روز پیش ہوں گے تو کہہ سکیں کہ ہم آپ کی ختم نبوت کے چوکیداروں میں شامل ہونے کی جدوجہد میں شامل تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا چوکیدار بنا دے۔ چونکہ وقت بھی کم ہے اور میں اس کو خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ابھی مہمان خصوصی نہیں آئے، کیونکہ پھر تو وقت بالکل ہی کم رہ جاتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ پر جو یلغار ہے وہ امت کی وحدت کو تقسیم کرنے کے لیے ہے، اور عقیدہ ختم نبوت امت وحدہ کی، مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے، اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جب تک ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، کوئی بھی ختم نبوت پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ امت کی وحدت کی علامت ہے مکہ اور مدینہ، امت کی وحدت کی علامت ہے توحید، امت کی وحدت کی علامت ہے ختم نبوت۔ ان سب پر حملہ آور ہوا جا رہا ہے اور ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ کل یہاں پر جو ہمارے اکابرین نے گفتگو کی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے محترم وزیر صاحب، سیکرٹری صاحب وزارت مذہبی امور میں سوشل میڈیا جسے اعلام جدید کہتے ہیں، اس کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر حملہ آور ہونے والوں کے جواب کے لیے سینٹر قائم کیا جائے۔ اس کے لیے آپ کی وزارت کے پاس اتنے وسائل ہیں، اور وزارت کے پاس وسائل نہ بھی ہوں، جناب وزیر محترم آپ کی زبان سے نکلے تو یہاں بیٹھے کئی وسائل مہیا کر دیں گے۔ وزارت کے اندر ایک سینٹر بنایا جائے کہ جہاں پر بھی دنیا میں کوئی ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہو، اعلام جدید پر، سوشل میڈیا پر، وزارت سے اس کا جواب دیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میں دو جملوں میں، میرے چونکہ نوجوان نسل بچے بیٹھے ہیں، کہ ہمارا اور قادیانیوں کا اختلاف کیا ہے۔ قادیانیت کوئی مذہب نہیں، قادیانیت کوئی مسلک نہیں، قادیانیت کوئی دین نہیں،
قادیانیت ایک فتنہ ہے اور مرزا غلام قادیانی کو انگریز اس لیے لایا تھا کہ وہ جہاد کے خلاف فتویٰ دے، وہ جہاد کے خاتمے کا اعلان کرے۔ اسی لیے آج کچھ لوگ جو پاک فوج پر حملہ آور ہوتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاک فوج جس کی بنیاد ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، اس فوج پہ حملہ آور ہونے والے قادیانیوں کے دوست تو ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ میری فوج کا ایک ایک جوان جہاد فی سبیل اللہ کا درس پڑھ کر آتا ہے، اور مرزا قادیانی کا درس جو ہے، اس کا سبق جو ہے، اس کی تعلیمات جو ہیں، وہ تو جہاد کے خلاف تھی۔ انگریزوں نے اور آج اسرائیل اور امریکہ اور بڑے بڑے قوتیں قادیانیت کی سرپرستی اسی لیے کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے وہ جہاد کا لفظ ختم کر دے، لیکن کاش وہ میرے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ لیتے کہ جہاد تو قیامت کی صبح تک جاری رہنا ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ اور پھر پاکستان کی فوج جس کی بنیاد ہی ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے قادیانیت پروان نہیں چڑھ سکتی۔ میرے عزیزو، ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے، ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ جس آئین کے تحت اس ملک کے وزراء، اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کا صدر حلف اٹھاتا ہے، اس آئین کی پاسداری کر دی جائے۔ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ذرا بول دیجئے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ پاکستان کے اتنے بڑے قانون دان محترم بابر اعوان صاحب آئے ہیں، ساری زندگی یہ قانون کی بالادستی کی لڑائی لڑتے ہیں۔ ہم بھی یہ عرض کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھا ہوا ملا، خانقاہ میں بیٹھا ہوا مولوی بھی یہی چاہتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہو۔ قانون کی بالادستی یہ ہے کہ قادیانیت پاکستان کے آئین کے مطابق، اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق کفر کا نام ہے، اسلام کا نام نہیں ہے۔ اب ہمارے کچھ دانشور، کچھ مفکر یہ کہتے ہیں، مولوی صاحب آپ بڑے سخت ہیں، کیوں آپ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ عالمی فورم ہے، اس عالمی فورم کے اوپر کہ مرزا قادیانی کی تمام کتابوں میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، لیکن اس محمد سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس محمد سے مراد مرزا قادیانی لو۔ آپ مجھے بتائیں، اس کے بعد قادیانی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ذرا زور سے بول دیں یار، کوئی ذرا زور سے بول دو۔ چٹ آ گئی ہے، لیکن میں بھی اختتام کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، کل وزیر اعظم نے بڑا خوبصورت اعلان کیا ہے، اور میں نے آج اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ اللہ نے ذوالفقار علی بھٹو سے بھی کام لے لیا تھا، اللہ عمران خان سے بھی کام لے لے گا۔ وہ کوئی مولویوں کا محتاج نہیں ہے۔ 10,000 نوجوانوں نے ختم نبوت پہ اپنی جانیں قربان کی تھی، ان میں مولوی بڑے تھوڑے سے تھے۔ اللہ ہماری قربانی بھی لے لے ختم نبوت کے لیے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ ختم نبوت پر قربان ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم آپ کے وفادار رہیں گے۔ ناموس رسالت کے وفادار رہو گے، ہم آپ کے وفادار رہیں گے، کیونکہ ہم نے گنبد خضرا والے کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کے آگے محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ، اسی نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آقا علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر تو اللہ بھی نہیں ملے گا، آقا علیہ السلام کی سیرت پر چلے بغیر تو اللہ بھی نہیں ملے گا۔ اور آقا کی سیرت کیا ہے؟
جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار بنتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے انسانیت محفوظ رہے. آج مجھے یہاں پر گزشتہ روز افغانستان کے اندر جو سیرت کے جلسے میں سیرت کی محفل میں بم دھماکہ ہوا ہے اس کی بھی مذمت کرنی ہے. اور مجھے یہاں پر اپنے قائد اور شیخ اور مربی حضرت مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کی بھی مذمت کرنی ہے. اور یہ بھی کہنا ہے کہ ہم تو جانیں قربان کرنے کے لیے جان رکھتے ہیں، اور اگر آقا کی ذات پر قربان ہو جائے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. اور آخری بات، ٹرمپ 2 دن سے بڑا بول رہا ہے. عمران خان صاحب آپ کا شکریہ، وہ بھی ٹویٹر پہ بولا، آپ نے بھی ٹویٹر پہ جواب دیا. لیکن یہ حال، یہ علماء، پاکستان کی قوم، امریکی صدر تجھے کہنا چاہتی ہے تیری جنگ میں ہمارے 80,000 لوگ شہید ہو گئے. 9/11 میں کوئی پاکستانی نہیں تھا، ہمارا اس دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم نے تیری دوستی میں 80,000 جانوں کو قربان کر دیا. تیرا کیا خیال ہے اگر تو میرے ملک کی طرف بری نظر سے دیکھے گا، یا تو ارض حرمین شریفین کی طرف، یا تیرا کوئی بال کا بری نظر سے دیکھے گا، تو ہم 80 لاکھ جانیں قربان کرنے کو تیار نہیں ہوں گے؟ کس غلط فہمی کا شکار ہو. پاکستان کی قیادتوں کا فرق ہے. کوئی قیادت آتی ہے تو یہاں پر قادیانیت کے حق میں قانون سازیاں ہوتی ہیں. یہ بھی قیامت آئی ہے اس ملک میں. لیکن 8 نوجوانوں نے ماتھوں پہ گولیاں کھا کے ثابت کیا کہ ابھی عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے زندہ ہیں. اور آج ہم اپنے سپہ سالار سے بھی کہنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب والا، یہ قوم بڑی سخت جان ہے. اس قوم نے پڑوس میں 80 کی دہائی میں دنیا کی سپر طاقت کا جو حشر کیا ہے، اس کو تو بعد میں کھانے کو تربوز بھی نہیں مل رہا تھا. ہاں، تو جب ہمارے ملک کی طرف کوئی دیکھے گا، وہ مودی ہو یا کوئی اور ہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں. اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے. اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، اس کانفرنس کا ایک پیغام جناب چیف جسٹس صاحب تک بھی پہنچائیے کہ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، ہم قانون کو مانتے ہیں. جناب والا، ایک بار اپنی عدالت میں پاکستان کے علماء کو اور آسیہ مسیح کے مدعی کے وکلاء کو جناب چیف جسٹس سے ہمارا پیغام پہنچا دیجئے کہ ہماری بات بھی سن لیجئے، ہمارے دلائل بھی سن لیجئے. کیونکہ محترم صدر صاحب تشریف لے آئے ہیں. میرا مسئلہ، ایک منٹ، میرا مسئلہ اور آسان ہو گیا ہے. ایک طرف فقیر وزیر ہے اور ایک طرف تحریک ختم نبوت کا مجاہد ڈاکٹر عارف علوی ہے. میرا مسئلہ آسان ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ختم نبوت کی تحریک میں چوکیداری کی تھی ختم نبوت کی، آج بھی آپ سے ہم وہی توقع کرتے ہیں. توقع نہیں، ہمیں یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں، کل سے فتوے بھی آ رہے ہیں، کانفرنس میں کیوں شریک ہوئے؟ ہاں، ہم قیامت کے دن اپنے آقا کے دربار میں کہیں گے، یا رسول اللہ، آپ کی ختم نبوت کی بات تھی اور بلایا تھا کس نے؟ نور قادری صاحب نے، ہمارے فقیر صاحب نے، وزیر صاحب نہیں. انہوں نے بلایا تھا آپ کی ختم نبوت کے لیے. تو کوئی پہاڑ پہ بھی بلائے گا ہم جائیں گے، دریا میں بھی بلائے گا ہم جائیں گے، سمندر میں بھی بلائے گا ہم جائیں گے، اور ایک ہی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ساری عزتیں اللہ کے، اس کے رسول کے اور ایمان والوں کے لیے ہیں.
جب تک آپ اللہ اس کے رسول کے وفادار رہیں گے ہم آپ کے وفادار رہیں گے. جب آپ اس کی وفاداری چھوڑ دیں گے ہمیں آپ کی وفاداری کی ضرورت نہیں.